الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے کہ ان کی کتاب جامع و تاریخ در قرآن، اس سے ہم نے معاشرہ انسانی کے بارے میں نظریات کو ملاحظہ کیا۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی 3 نکات پیش کیے اس بحث کے دوران۔ پہلی بحث جو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی وہ انسان کا معاشرے کا محتاج ہونا یا نہ ہونا ہے، یعنی معاشرے کے بارے میں انہوں نے نظریات پیش کیے۔ یعنی پہلی بحث یہ تھی کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک اساسی چیز ہے اور اس کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات ہیں، اور اسی ضمن میں انہوں نے ایک نقطہ مزید ذکر کیا کہ معاشرے کی تعریف کیا بنتی ہے، معاشرے کی کیا تعریف بنتی ہے، اور مختصر سی ایک اجمالی تعریف معاشرے کی انہوں نے بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ معاشرہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ایک جگہ پہ ایک ساتھ رہنا، باہمی مشارکت کے ساتھ، باہمی ربط اور تعلق کے ساتھ ایک جگہ پہ رہنا تاکہ اپنی ضرورت زندگی کو پورا کر سکیں۔ پھر اس کے اوپر انہوں نے چند مثالیں دی اور کہا کہ اصل تعریف انشاءاللہ تعالیٰ آگے ذکر کی جائے گی۔ جیسا یہ جو بحث ہے، اس بحث سے کہ جو معاشرے کی تعریف کی، وہ اسی کے ضمن میں ایک اور بحث میں داخل ہو گئے کہ معاشرہ تشکیل کیسے پاتا ہے، عناصر معاشرہ کیا ہیں، یعنی معاشرے کی ترکیب آیا ترکیب اعتباری ہے، ترکیب صناعی ہے، یا ترکیب انضمامی ہے، یا ترکیب حقیقی ہے، ترکیب کی قسمیں، کیونکہ معاشرے کے اجزاء یہ افراد ہیں۔ تو یہ والی بحث میں انہوں نے 5واں ایک اپنا نظریہ پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ بھی حقیقت رکھتا ہے اور فرد بھی حقیقت رکھتا ہے، اور دونوں کے باہمی تعلق سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، یعنی استقلال نسبی یہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں۔ یہاں پہ ایک تیسری نوعیت کی بحث شروع ہو گئی کہ بالآخر آپ معاشرے کو قائل ہو جائیں کہ مدنی الطبع ہے یا بالاضطرار ہے، کیونکہ بنیادی ہمارے پاس نظریات 2 ہی بنتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ بنتا ہے کہ ہر انسان معاشرے کا محتاج ہے، ہر انسان معاشرے کا محتاج ہے، اور یہ احتیاج فطرتاً و طبیعتاً ہے انسان کے وجود میں، یعنی خلقت انسانی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ معاشرہ ہونا چاہیے، یا خلقت انسانی کا جو کمال ہے وہ کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک انسان معاشرے میں زندگی بسر نہ کرے، جب تک زندگی بسر معاشرے میں نہیں کرے گا کمال حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ تھا کہ بالاضطرار ہے، کہ ذاتاً انسان کو کمال حاصل کرنے کے لیے، جینے کے لیے ذاتاً کسی معاشرے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کے وجود سے باہر ایسے عوامل اور اسباب پائے جاتے ہیں کہ یہ عوامل اور اسباب انسان کو اجتماعی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اضطرار پایا جاتا ہے۔ اگر یہ اسباب اور عوامل نہ ہوتے تو انسان مجبور نہ ہوتا، معاشرے کے بغیر تنہا زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ لہذا ہر 2 نظریے قائل ہیں معاشرہ ہے، ہر 2 نظریے قائل ہیں کہ اجتماعی زندگی جو ہے وہ بسر ہو رہی ہے، ہر 2 نظریات اس بات کے قائل ہیں، درست۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر ان 2 نظریات کے اندر کہ آیا وہ مدنی الطبع ہے یا بالاضطرار ہے، یعنی تیسرا جو ہم نقطہ پڑھ رہے ہیں، اس تیسرے نقطے کو دقت سے دیکھیں۔ پہلے تو ہم نے پڑھا معاشرے کے بارے میں، یہ مدنی الطبع کے بارے میں ہم نے آغاز کیا، اسی سے کیا، لیکن ایک خاص تناظر میں اسے ملاحظہ کیا کہ نظریات کیا ہیں معاشرے، فرد اصالت رکھتا ہے، جامعہ یا معاشرہ اصالت رکھتا ہے۔ دوسری بات ہم نے معاشرے کی تعریف کی اور اس کی ترکیب پڑھی کہ کون سی ترکیب پائی جاتی ہے۔ تیسری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ بات ہم نے تسلیم کر لی کہ معاشرہ موجود ہونا چاہیے، مدنی الطبع ہو یا بالاضطرار ہو، قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔
احادیث مبارکہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں، وہ کس نظریے کی تائید کرتی ہیں، کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا جو ہمارا پہلا نقطہ تھا اور ہم اس میں تفصیلی طور پہ ان مباحث کو دیکھ بھی آئے ہیں، اس میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ معاشرہ ایک وجود رکھتا ہے اور وہ بھی انسان کی طرح ایک با اختیار مستقل وجود ہے، جس طرح ایک فرد انسان ہے، اس طرح معاشرہ بھی ایک زندہ وجود ہے۔ اس نظریے کے اثرات الگ ہیں، اور اگر ہم اس بات کی قائل ہو جائیں کہ معاشرہ ایک اعتباری چیز ہے، ایک عقلی طور پہ اعتبار کیا ہے، وإلا حقیقی چیز نہیں ہے، حقیقت میں کوئی معاشرہ نہیں پایا جاتا، فقط انسان پایا جاتا ہے، اور انسان اپنے طور پہ ایک معاشرے کو اعتبار کر لیتا ہے، اس کے نتائج ہمارے پاس شہید کے مطابق الگ نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اسے کہہ دیں کہ معاشرہ ایک زندہ مخلوق ہے، صحیح ہے، زندہ وجود ہے معاشرہ، جیسا انسان ایک وجود ہے، اس طرح یہ جم اور یہ معاشرہ بھی کیا ہے، ایک زندہ مخلوق ہے، تو پھر اس کی زندگی بھی ہوگی، اس کی موت بھی ہوگی، حیات ہے تو ممات بھی ہے، موت بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس کا کمال بھی ہوگا، اس کا رشد بھی ہوگا، اس کی غذا بھی ہوگی، اس کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں وہ بھی ہوں گی، اس کو جو کمال تک پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ بھی، ان کا بھی تعین کیا جائے۔ آپ نے کتنی مباحث اس بات سے کھل جائیں گے اگر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ معاشرہ ایک زندہ وجود کا نام ہے۔ ہم اس کے لیے یہ بحثیں کریں گے، پھر اس کی زندگی کی نوعیت کیا ہے، پھر اس کی موت کیا ہے، پھر وہ بھی جوانی اور بڑھاپے سے گزرتا ہے، کس نے اس کو پیر اور بوڑھا اور کہن رسیدہ کر دیا، ان اسباب کو ہم پڑھیں گے، کس سے وہ موت کے قریب جاتا ہے، امراض اس سے لاحق ہوتے ہیں تو کیسے لاحق ہوتے ہیں، یہ سب پھر مضامین ہم نے پڑھنے پڑیں گے۔ یہ سب مضامین کس نظریے کے تحت ہے کہ معاشرہ ایک وجود رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ ایک غیر حقیقی چیز ہے، وجود نہیں رکھتا معاشرہ، تو پھر تو اس کی زندگی موت کی بات ہی نہیں آئے گی، کیونکہ جو حقیقت رکھتی ہو خارج میں، کائنات میں حقیقت رکھتی ہو، اس کی زندگی اور موت کی بات آتی ہے۔ جو چیز حقیقت رکھتی ہو اس کے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے اسباب ہیں، مثلا کمال کے بھی اور زوال کے بھی، ان اسباب پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جب ایک شے حقیقت ہی نہیں رکھتی تو پھر فرد کے متعلق ہم یہ ساری باتیں کریں گے، فرد کی زندگی، فرد کی موت، فرد کا کمال، فرد کا نقص، فرد کا زوال، فرد کا عروج، یہ ہم فرد کے اعتبار سے کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ معاشرہ بھی وجود رکھتا ہے تو پھر ہم معاشرے کی جہت سے بھی یہ بحثیں اٹھائیں گے۔ لیکن تیسرے پہلو میں ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو پہلی بحث تھی، پہلی بحث میں یہ والی بات ہم نے پڑھنے کے بعد ہم نے پھر ترکیب کی قسمیں پڑھی، معاشرے کی تعریف اور ترکیب کی قسمیں، اس لیے بحث کو منظم ہمیں کرنا ضروری ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انہی نکات کے ذریعے سے بحث اول، بحث دوم، بحث سوم انہوں نے قرار دی ہیں۔ بحث سوم میں انہوں نے جس چیز کو ملاحظہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ فرد اور معاشرہ دونوں اصالت رکھتے ہیں، دونوں حقیقت رکھتے ہیں، اور ہر دو کے بارے میں اب ہمیں جاننا چاہیے قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے، موقف قرآنی ان نظریات میں کس کی حمایت کرتے ہیں۔ کیونکہ مدنی الطب کا مطلب ہم نے کیا کیا تھا، مدنی الطب کا مطلب ہے کہ خلقت انسانی تقاضا کرتی ہے کہ معاشرہ ہو۔ مدنی الطب کیونکہ یہ کلمہ ہمیں امامت کے باب میں بھی بار بار آتا ہے، عقائد بھی اسی سے ہیں، عقائد سے باہر کی چیزیں نہیں ہیں۔ عقائد میں جو عقلی دلیل ہے امامت کی، اس میں یہ کلمات ہیں، انسان مدنی الطب ہے، کیونکہ امام معاشروں پہ حاکم ہے، معاشرہ نہ ہو تو پھر امامت کا نظریہ کہاں سے آئے گا۔ انسان اور معاشرہ ہو تو امامت کا نظریہ ہوگا نا۔ تو مدنی الطب کا مطلب کیا ہے، طب انسانی خلق کی اس بات پہ کی گئی ہے کہ وہ معاشرے کی محتاج ہے اور معاشرے کو جنم دے۔ اور ایک ہے بالاستقرار، بالطب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بالاستقرار۔ بالاستقرار کا مطلب ہے کہ خلقت اور فطرت اور طبع انسانی یہ تقاضا نہیں کرتی کہ معاشرہ ہو، وہ تو اکیلے زندگی بسر کر سکتی ہے اسے دیکھا جائے، لیکن وہ جہاں پہ جس زمین پہ اللہ نے اسے قرار دیا ہے اس زمین میں زندگی بسر کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ ایک معاشرہ ہو، یعنی بیرونی عوامل اس کو اس بات کے اوپر مجبور کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کو تشکیل دیں، کیونکہ اسے نسل انسانی چاہیے، اسے اپنے لباس سے ڈھانپنا
چھت بنانا، کھانا پینا یہ چاہیے، وہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک معاشرے کا نہ وہ سہارا لے۔ معاشرہ اسے مجبور کرتا ہے، یعنی بعض اسباب اور عوامل مجبور کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کو جنم دے، اسے کہتے ہیں بالاضطرار۔ لیکن ہر دو نظریے میں معاشرہ تو وجود میں آ رہا ہے نا، فرق نہیں پڑتا مدنی طب کے قائل ہوں یا بالاضطرار کے قائل ہوں، ہر دو صورتوں میں معاشرہ وجود میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ معاشرہ وجود میں آ رہا ہے۔ ادھر ایک سوال ابھرتا ہے کہ آیا معاشرے کے بغیر انسانی کمال حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے؟ ہر انسان کمال چاہتا ہے، جسے آپ کمال تشخیص دیں گے اپنے وجود میں، اس کمال کی رغبت بھی اپنے وجود میں پائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک کمال قرار دیں اور آپ اپنے وجود میں اسے رغبت قرار نہ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ ایک شے کو کمال کہیں گے تو اس کی رغبت موجود ہوگی، بے شک قدم آپ سے اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے یہ الگ بات ہے، مثلا کوئی خوف کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی بے ہمت ہو جاتا ہے، کوئی بے ارادہ ہو جاتا ہے، یہ الگ اسباب ہیں، لیکن جس کو کمال کہیں گے اس کی طرف راغب انسان ہوتا ہے۔ یہ نفسیات ہے انسان کی، طبع انسانی ہے، اس کی مخالفت آپ دنیا میں کسی جگہ پر بھی نہیں پائیں گے۔ مثلا اگر کوئی پیسہ کمانے کو کمال کہتا ہے وہ اس کمال کے لیے قدم اٹھائے گا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو فروخت کرنا کمال کہتا ہے کہ مجھے پہلے نفع دو پھر میں تمہارا کام کروں گا، جیسا کہ آج کل دینی مدارس میں یہ والی سوچ زیادہ پائی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ یہ سبب بنتا ہے کہ یہ طلاب اور علماء جاتے ہیں ایک بڑی تعداد، وہ اپنے علاقوں میں کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ اندر سے وہ دینی تفکر کے مالک نہیں ہیں، دینی معلومات رکھتے ہیں لیکن دینی افکار نہیں رکھتے۔ دینی معلومات ان کے پاس ہیں، دینی فکر ان کی بھی فکر یہی ہے کہ مجھے نفع کیا مل رہا ہے، نفع جو ملے گا میں اس کے اوپر کام کروں گا۔ آپ اسے پیسے دینا شروع ہو جائے ایک بڑی مقدار، وہ پتہ لگے گا بڑی جان فشانی سے کام کر رہا ہے۔ آپ اسے ایک بہت بڑے مدرسے کی مدیریت اور پرنسپل بنا دیں، جان فشانی سے کام کرتا دکھائے گا، تعلقات بڑھا دیں، جان فشانی سے کام کرے گا، وائلہ کام نہیں کرے گا۔ تو بہرحال بعض لوگ کمال قرار دیتے ہیں، ان کی نظر میں کمال کیا ہے؟ فروخت کرنا، اپنے آپ کو بیچنا، قیمت لگانا۔ اس نے انہیں ڈانٹ ڈبٹ ذلت خاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ والے قضایا اور یہ والے مقولے ان کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ آپ ان کو خوب سنا دیں وہ سن لیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر وہی کریں گے کام جا کے۔ آپ کوئی پریشر ڈال دیں پھر بھی وہی کام کریں گے۔ تو ایسی صورتحال نظر آتی ہے، بعض لوگ یہ تفکر رکھتے ہیں، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ آپ جس چیز کو بھی قرار دیں گے کمال، تو اس کمال کی طرف آپ پھر کیا کریں گے؟ بڑھیں گے بھی۔ ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا معاشرہ، اگر انسان معاشرے کے احتیاج کو احساس کرتا ہے اپنے وجود میں، تو معاشرہ کی صورت میں کمال ہے؟ کیا معاشرے کے بغیر انسان کو کمال نہیں مل سکتا؟ انشاءاللہ یہ بحث آئے گی کہ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، جب خلقت میں اس کا تقاضا ہے، ضرورت ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا انسانی کمال معاشرے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امامت کا نظریہ یہاں پر آتا ہے، وہ انسانی کمال کو معاشرے کی سطح پہ پہنچاتی ہے۔ اس جگہ پہ یہ ایک عدالت جہانی کی بات آتی ہے حکومت امام مہدی علیہ السلام کی، کہ وہ پوری پوری کائنات اور دنیا کے معاشروں کو لے کے آگے چلیں گے۔ معاشرے، پوری دنیا کے جو معاشرے ہیں ان کے اوپر حکومت قائم کریں گے اور کمال انسانیت تک معاشروں کو پہنچائیں گے۔ تو اس لیے یہ والی بحثیں درمیان میں چھڑیں گی، اور یہ اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے۔ ہم یہ تیسری بحث میں کس نقطے کو پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو گزشتہ جو امور ہم نے ذکر کیے ہیں اس کی طرف ایک مختصر طور پر اشارہ تھا۔ مدنی طب ہے، مدنی بالاضطرار ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ترکیب اور معاشرے کی مختصر تعریف ہے۔ تیسرا امر آ جاتا ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اب قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کس نظریے کا ہے، یعنی قرآن آیا مدنی بالطبع کا قائل ہے، یا قرآن کریم مدنی بالاضطرار کا قائل ہے، یا قرآن یہ کہتا ہے کہ معاشرہ کوئی حقیقی وجود رکھتے ہیں یا نہیں۔ قرآن کی نظر میں کیا معاشرہ ایک اعتباری اعتبار ہے اور ایک فرضی چیز ہے، یا قرآن کی نگاہ میں نہیں اعتباری نہیں بلکہ حقیقی چیز ہے؟ کیا ہے معاشرہ قرآن کی نگاہ میں؟
شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو قرآن کریم کے ذیل میں جب چھیڑا ہے تو اس کو چند پہلوؤں سے بیان کیا ہے اور اشارہ کیا کہ یہ والی بحث سب سے خوبصورت طریقے سے منظم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی سورہ آل عمران آیت نمبر 200 کے ماتحت۔ خود ان کا اپنا ہی یہ حاشیہ ہے کتاب کے ذیل میں، اس لیے وہاں پہ اس کی تفصیلات کے لیے مراجعہ کریں۔ ہم تفسیر میزان سے اسی بحث کو دیکھتے ہیں۔ تفسیر میزان میں جلد نمبر 4 صفحہ 94 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ اس میں انہوں نے مختلف پوائنٹس رکھے ہیں، بعض حصوں کو ہم عبارت سمیت پڑھیں گے اور بعض حصے تیزی سے ہم گزار دیں گے۔ پہلے انہوں نے پوائنٹ لکھا ہے انسان اور معاشرہ، الانسان والاجتماع۔ ٹاپک کا نام اصل ہے کلام فی المرابطہ فی المجتمع الاسلامی، اسلامی معاشرے میں جو ربط پایا جاتا ہے، مرابطہ یعنی تعلق ہے، ربط ہے، باہمی تعلق، باہمی ربط، اس کے بارے میں کلام، یعنی انسانی معاشرے سے متعلق جو امور ہیں اس کے بارے میں کلام۔ اس کے ذیل میں پہلا انہوں نے جو عنوان باندھا ہے اس کا نام ہے الانسان والاجتماع، یعنی انسان اور معاشرہ۔ پھر کہتے ہیں کون النوع الانسانی نوعا اجتماعیا لا يحتاج في اثباته الى كثير بحث، کہ نوع انسانی ایک اجتماعی مخلوق ہے۔ انسان کیا ہے؟ اجتماعی مخلوق سے کیا مراد ہے؟ معاشرے سے کاٹ دے مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ نوعا اجتماعی کہتے ہیں یہ اتنا واضح ترین مسئلہ ہے کہ بحث کی گنجائش ہی نہیں۔ آگے چلیں، وَكُلُّ فَرْدٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ مَفْطُورٌ عَلَى ذَلِكَ، مفطور یعنی اس کو خلق کیا گیا ہے کہ اس نوع کا ہر فرد اسی طب کے اوپر خلق کیا گیا ہے، یعنی اس کی فطرت اور طب کا تقاضا کیا ہے کہ وہ معاشرے کو جنم دے۔ وَلَمْ يَزَلِ الْإِنسَانُ يعيش في حال الاجتماع على ما يحكيه التاريخ والآثار المشهودة الحاقية ليقدم العهود التي كانت هذا النوع يعيش فيها ويحكم على هذه الأرض۔ کہتے ہیں آپ انسان قدیمی دور میں چلے جائیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب سے انسان ہے اور رہے گا وہ معاشرے کی صورت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ماضی کا آئینہ کون ہے؟ وہ تاریخ ہے اور آثار قدیمہ ہیں، دونوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے معاشرتی زندگی بسر کرتا تھا، اجتماعی زندگی بسر کرتا تھا، اور انسان جب تک رہے گا تب تک معاشروں میں ہی زندگی بسر کرے گا۔ اور قرآن کریم نے اس بارے میں تفصیل بیان کی ہے، اس لیے انہوں نے قرآن کریم کی 2 آیات بیان کی۔ پہلی ہے سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ذکر و انثی، مذکر اور مؤنث۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر ہم نے تمہیں قرار دے دی شعوب اور قبائل میں، لتعارفوا یعنی تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آئیے ذرا آپ غور کریں، اس کو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بنیاد قرار دیا جہاں سے انسانی معاشرے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دقت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کا آغاز کس سے کیا؟ مذکر اور مؤنث سے۔ اگر مذکر اور مؤنث کا ربط نہ جوڑے تو اجتماعی زندگی وجود میں نہیں آ سکتی، اس لیے مذکر اور مؤنث کا ربط جڑے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن نے پھر اگلا مرحلہ بیان کیا ہے قبائل اور شعوب کا، قبائل اور شعوب، اور پھر قرآن نے ہدف بیان کیا لتعارفوا۔ اس کو شہید کہتے ہیں کہ یہاں پہ 2 ہدف بیان کیے گئے ہیں۔ ہم آج کے درس میں پہلے ہدف کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پہ شعوب اور قبائل کے لفظ پر بھی بحث کی ہے، کیونکہ عربی زبان میں بعض کہتے ہیں کہ شعوب اسے کہتے ہیں کہ جو ایک بڑا عدد رکھنے والا قبیلہ ہوتا ہے اور اس کے نیچے ذیلی شاخیں ہوتی ہیں، جیسے قبیلۃ المضر ہے، ربیعہ ہے، یہ بہت بڑے قبائل ہیں، ان قبائل کے نیچے شاخیں ہیں۔ آج کے دور میں آپ کہتے ہیں جیسے سید ہے، اس کے نیچے مثلا نقوی سادات ہے، جعفری سادات ہے، کاظمی سادات ہے، زیدی سادات ہے، یہ کیا نیچے جو نکل رہی ہیں شاخیں، اسے کہتے ہیں قبائل،
اور جو ان سب کے اوپر مجموعی طور پر ہے وہ کیا کہہ رہے گا؟ شعب. شعب کہتے ہیں پھوٹنے والا. اس سے چیزیں پھوٹ رہی ہیں. لیکن انشعاب کس سے ہو رہی ہیں؟ اسی سادات کے گھرانے سے. لیکن اب ہر ایک الگ الگ قبیلہ بنتا جا رہا ہے. پھر اس سے آگے پھوٹیں گی تو جس سے پھوٹ رہی ہیں وہ شعب کہلائے گا، اور جو پھوٹنے والی ہیں، شاخیں نکل رہی ہیں، وہ قبیلہ کہلائے گا. بعض نے اس کی بجائے ایک اور بات کی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے جو چیز بنتی ہے وہ قبیلہ کہلاتی ہے. والدین سے اولاد آئی، اولاد سے ان کی اولاد ہوئی، ان کی اولاد سے ان کی اولاد ہوئی، تو یہ کیا پورا ایک بڑا کنبہ بن جائے گا؟ یعنی دادا پڑدادا اور پھر اس طرح ایک نسل، یہ پورا پھر ایک قبیلہ بن جاتا ہے. ابھی آپ آس پاس دیکھیں تو آپ لوگ اس چیز کو اپنے گھرانوں میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے والد ہیں، ان کے ایک والد ہیں، آپ کے دادا کی مثلاً 4 بچے تھے. ان 4 بچوں سے پھر آگے آپ کے کزنز آئے، اب آپ کے کزنز سے پھر آگے ان کے بچے آئے، پھر ان کے بچوں سے آگے بچے آئے. یہ سارا مل کے کسے تشکیل دے رہے ہیں؟ قبیلے کو تشکیل دے رہے ہیں. اس لیے قبیلہ وہ ہوتا ہے کہ جو باپ اور ماں سے اور ان کے رشتہ داروں سے مل کے وجود میں آتا ہے. شعب کہتے ہیں کہ جس میں ماں باپ کی تقسیم مد نظر نہیں ہوتی، اس میں مد نظر ہوتا ہے جغرافیہ کے اعتبار سے. جیسے پاکستان ایک، یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، قومی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار پہ یا لسانی اعتبار پہ تقسیم کر دے. یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ سریانی ہے، یہ عبرانی ہے. یعنی بہت بڑے بڑے آبادی کے مجموعے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ شعوب. ایک اور تفسیر بھی ہے، 2-3 اور تفسیریں بھی ہیں. ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی دقتوں میں جائیں گے تو جو بھی آئے گا وہ بات آ کے یہاں پہ ختم ہوگی. ایک ہے معاشرے کے وہ اصل اساس، اور وہ ہے مذکر اور مؤنث اور ان کا شرعی قانونی آپس میں ربط، اور ایک ہے اس کی وسعتیں. وسعتیں آپ قبائل کہہ دیں، شعوب کہہ دیں، یا آج کے دور میں اور جدید الفاظ بھی ایجاد کیے گئے ہیں قوموں کے اندر. ہم اپنے پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں ہے، قصبہ ہے، پھر شہر ہے، پھر صوبہ ہے، پھر ریاست ہے. اب یہ سارے کے سارے ایک کے بعد ایک معاشرہ تشکیل پاتا رہتا ہے. اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بحث دوم کی تھی اس میں یہ نقطہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ معاشرہ آپ تشکیل دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو جتنا معاشرہ بڑھتا چلا جائے گا ضرورت اور کام کی نوعیت بھی اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنے افراد کم ہوتے چلے جائیں گے آپ کے کام کی نوعیتیں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ تو ہم آج کسی بھی جگہ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر کسی جگہ 10 بندوں کا کھانا بنانا ہے تو پھر آپ کے لیے چھوٹے چولہے کفایت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 1000 بندے کا کھانا بنانا ہے آپ اسی طرح بڑے چولہے لائیں گے. بڑے چولہے، بڑی ٹیکنالوجی لانے پڑے گی، بڑے وسائل لانے پڑیں گے. لہٰذا جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے ویسے اسے وسائل بھی بڑھتے چلے جائیں گے، قدرت بھی بڑھتی چلی جائے گی، کمال بھی بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے انہوں نے اس چیز کا کہا کہ معاشرے گروتھ کرتے ہیں، نشوونما پاتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہاں پہ آپ نے قبائل اور شعوب کی طرف اشارہ دیکھا کہ آپ کو ہر 2 صورتوں میں یہ والی بات تو پتہ لگ رہی ہے کہ اس قرآن کریم کی آیت میں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، معاشرے کی بالکل ابتدائی اکائی کو بھی بیان کی. اور وہ کیا ہے؟ اصل جڑ معاشرے کی مذکر اور مؤنث، یعنی جو ہم کنبہ بناتے ہیں یہ سب سے چھوٹا معاشرہ ہے. یعنی انسان جب شادی شدہ ہوتا ہے تو ایک معاشرہ وجود دے دیتا ہے، ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے. اس کے پھر تعلقات جو والدین، بہن بھائیوں اور اس طرح سے بنتے ہیں، یہ ایک آہستہ آہستہ قبیلے کو وجود دینا شروع ہوتا ہے. اس لیے سب سے چھوٹا معاشرہ کیا کہلاتا ہے؟ ایک فیملی، ایک خاندان. اس سے پھر معاشروں کی وسعتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے معاشرہ بڑھے گا ویسے ویسے اس کی ضرورت بھی بڑھتی جائے گی، قوت بھی بڑھتی جائے گی، کمال بھی اصولاً بڑھنا چاہیے. اصولاً یہ ساری چیزیں بڑھنی چاہیے، مرض لاحق نہ ہو. کیونکہ ابھی جو اکثریت یہ کثیر آبادی والے ممالک ہیں وہ امراض کا شکار ہونے کی وجہ سے اہتمام نہیں کر پاتے، نہ کہ کثیر آبادی ہونے کی وجہ سے. وإلا چائنا میں بھی تو کثیر آبادی ہے، وہ تو اکنامکس کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے دنیا پہ راج کر رہا ہے. انڈیا میں بھی کثیر آبادی موجود ہے، ان کی بھی ٹیکنالوجی میں کثیر آبادی حائل نہیں ہوئی.
اس لیے کثیر آبادی کے بارے میں انشاءاللہ نظریات کسی اور مورد میں پڑھیں گے، مثبت منفی دونوں نظریات ہیں، اور زیادہ جو عالم اسلام میں تجربات کے بعد مقبول نظریہ آج کے دور میں بھی پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کثیر آبادی نقصان دہ نہیں ہے، وہ قوت ہے، کمال ہے، اور بڑے اس میں اہتمام کرنے کی نوبت پیش آتی ہے اور بڑے چیلنجز کو قبول کرنے کی نوبت پیش آتی ہے۔ چھوٹے معاشرے، چھوٹی ضرورت، اور چھوٹی ضرورت کی وجہ سے چھوٹے ان کے محدود اپنے وسائل ہوتے ہیں، اس لیے جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے جگہ ویسے ویسے کمال اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا آپ اپنے علاقے میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک چھوٹے سے معاشرے کو ادارے کی صورت میں وجود دیتے ہیں تو حکمت ہمیشہ تعداد کا اضافہ رکھیں، کیونکہ تعداد کا اضافہ آپ سے جہاں پہ علمی ایک استفادہ کرے گا وہاں پہ ایک ماحول میں پلتا بڑھتا ہے۔ ممکن ہے علمی چیزیں اس کے وجود میں نہ زیادہ سما سکیں، لیکن وہ جس ماحول میں پلا بڑا ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو کمال اور قدرت بھی اس سے حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا تو ذکر اور انثیٰ تھا، اور پھر شعوب اور قبائل میں قرار دے دیا، اور قبائل اور شعوب میں تحقیقی طور پہ آپ جو معنی بھی قبول کر لیں وہ درست ہے۔ ہم نے 2 معنی پڑھے ہیں، شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 3 معنی ذکر کیے ہیں، اور اگر آپ کتابوں کو کھنگالیں گے تو آپ کو 6-7 معنی کم سے کم مل ہی جائیں گے، چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ۔ ادھر جو حکمت ذکر کی ہے وہ ہے لتعارفوا، کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہچان کا اتنا فلسفہ کیوں رکھا گیا؟ اس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کیونکہ ہماری اجتماعی زندگی کا دار مدار ایک دوسرے کی پہچان کے اوپر ہے۔ نہیں پہچانیں گے تو معاشرہ اصلاً چل ہی نہیں سکتا۔ لہذا نسب، قبائل اور شعوب سے انسان کی حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ شناخت ہوتی ہے، انسان کی حقیقت میں پہچان ہوتی ہے، اور اس پہچان کی وجہ سے معاشرے چلتے ہیں۔ ہم اس بحث کے اوپر لوٹ کے آئیں گے لتعارفوا کی، لیکن یہاں پہ تفسیر میزان سے چونکہ پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت انہوں نے ذکر کیا وَنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ ہم نے ان میں دنیاوی زندگی میں جو زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل ہیں وہ ہم نے تقسیم کیے ہیں، اور ہم نے ان میں سے بعض کو دیگر بعض کے اوپر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے، تاکہ ان میں سے بعض دیگر بعض کو اپنے ماتحت لا سکیں، اور اس طرح سے معاشرے آباد ہوتے ہیں۔ یا یہ آیت ہے قرآن کریم کی کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 195، بعضکم من بعض، بعض میں سے تم میں سے بعض دیگر بعض کے ساتھ، کیونکہ ہم نے معاشرے کی یہ تعریف کی نا، بعض کا دیگر باہمی طور پہ یک دیگر ہو کے زندگی بسر کرنا، باہمی تعلق کے ساتھ مشترکانہ زندگی بسر کرنا، اس اشتراک کی طرف ادھر اشارہ کیا گیا۔ وقال تعالی وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، یا وہی ذات ہے کہ جس نے پانی سے بشر کو خلق کیا اور پھر اس کو نسب اور صہر یعنی مثلا دامادی میں یا رشتہ داری کی بنیاد پہ، نکاح کے بعد رشتہ داری کی بنیاد پہ بننے والے رشتوں کی طرف اشارہ ہے، یہ ہم نے تمہارے لیے قرار دیا، نسب بھی قرار دیا اور سہرن بھی قرار دیا۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ اس نقطے سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ انسان معاشرے کا محتاج ہے۔ احتیاج انسانی جو معاشرے کی طرف ہے ان 2-3 آیات میں بہت آشکار ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم ملاحظہ کریں گے۔ اگلا جو عنوان باندھا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہے الانسان و نموہ فی اجتماعہ، انسان کا اپنے معاشرے میں نشو نما پانا، انسان کا اپنے معاشرے میں نشو نما یعنی کمال کی طرف بڑھنا، یہ بہت مہم ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ انسان اپنے مادی اور معنوی کمالات میں آگے بڑھتے رہنا چاہتا ہے، اس لیے جس طرح سے انسانی روحی خواص ہوتے ہیں بے عینی اسی طرح سے انسانی معاشرہ بھی ہوتا ہے، اور انسانی معاشرہ جب مربوط ہو جاتا ہے اور کامل تام ہو جائے، جب کامل تام ہو جائے تو مزید نشو و نما کو قبول نہیں کرے گا، لیکن جب تک وہ ابھی کامل نہیں ہوا
پوری کی پوری تمام نہیں ہوا تو نشو و نما کو قبول کرنے کا مادہ اس میں ہمیں آشکار نظر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس انسانی معاشرہ ہے یہ انسان ہی کی مانند، جس طرح انسان ادراک کرتا ہے، انسانیت کے مقام پہ فائز ہوتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادراک اور انسانیت کو قرار دیا ہے، اور یہ تکامل انسانی اپنے مادی اور معنوی کمالات کے ساتھ تکامل کی طرف وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بس انسان کے پاس جو پہلا ظاہر ہوا معاشرہ یا انسان کا جو خواص انسان خاص انسان زمین پر اترے تو انہوں نے ایک کامل ترین اور ایک اتم ترین معاشرے کو جنم دیا، اور بالکل اسی طرح دیا کہ جس طرح سے انسان کے دیگر خواص میں ہم ان چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ انسان نے اپنی علم اور قدرت کی قوتوں کے ذریعے سے کمال کے مدارج کو طے کیا، اور اس طرح سے انسان نے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ اسی کے ذیل میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ انسان در حقیقت اجتماع سے ایک اہم کمال یہ بھی حاصل کرتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ مثلا ہماری ضرورت کھانا پینا ہے، ہم معاشرتی ادھر بات کر لیتے ہیں، تھوڑی رقم جمع کرتے ہیں، ممکن ہے کہ 4 دن کا راشن آرام سے جمع ہو جائے۔ اگر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرتے تو کتنے دن انسان کھا سکتا؟ اتنے زیادہ دن نہیں کھا سکتا تھا۔ لیکن اگر سب جمع ہو جائیں اور تھوڑے پیسے جمع کریں، آپ دیکھیں گے کہ ہر ہفتے آپ ایک بڑی مقدار جمع کر لیا کریں گے، مشکل ہی نہیں پیش آئے گی۔ اس لیے انسان اپنے نفس میں، کیونکہ یہ ہے نا انسان کا نشو و نما، وہ نشو و نما ہوتی اسی طریقے سے ہے کہ انسان ضرورت کے تحت ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتا ہے تو مختلف طرح کے مدارج بنا لیتا ہے، اور مختلف طرح کے مدارج بناتا ہے اور تو اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے پھر معاملہ اور نظم قائم کرتا ہے اور معاملہ کر کے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف آتا ہے۔ یہاں سے قرآن کریم نے اس طرف انسان کی توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنی تمام انواع کے ساتھ اگر غور کیا جائے تو سب سے پہلے گھرانے کو تشکیل دیتا ہے، گھرانہ بھی ایک معاشرہ کا حصہ ہے، اور پھر ایک بڑے معاشرے کے ساتھ وہ ربط پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس طرف ایک اور مثال جو شہید نے گزشتہ اوراق میں دی اس کا تذکرہ کرنا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ درخت کے ساتھ ٹہنی ہو تو وہ ہری بھری رہ جاتی ہے، اگر اس ٹہنی کو توڑ ڈالیں درخت رہے گا، وہ ٹہنی کیا ہو جائے گی؟ سوکھ جائے گی۔ یا اسی طریقے سے انسان کے اعضاء مستقل ہیں، یعنی آنکھ ہے، کان ہیں، ہاتھ ہیں، لیکن اگر بدن سے کاٹ دیں تو آنکھ رہے گی، ختم ہو جائے گی اس کا وجود۔ تو شہید بھی معاشرے کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فرد اسی طرح ہے۔ فرد کو اگر ایک فرد معاشرے سے کٹ جائے، معاشرہ تو نہیں ختم ہوگا، وہ فرد کیا ہو جائے گا؟ وہ اختتام کی طرف آنے شروع ہو جائے گا۔ ہمارا معاشرے سے ایسا ربط ہے، اسی ربط کی طرف علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرف اشارہ کیے۔ پھر آغاز میں انہوں نے ذکر کیا کہ پہلی جو آیت ہمارے پاس نازل ہوئی تھی وہ اشارہ کرتی ہے، یعنی پہلی جو مخلوق زمین کے اوپر آئی تھی آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ انسان جب آیا، اجتماعی زندگی بسر ہوئی ہے اس کی نہیں ہوئی، یعنی آدم کے ساتھ جناب حوا بھی آئیں، آدم اکیلے تو نہیں اترے نا، قبل اس کے زمین پر آتے فیصلہ الہی تھا کہ آدم کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ حوا۔ بس اس کا یہ مطلب ہے اللہ نے آغاز زمین پر کس سے کیا ہے؟ معاشرے سے کی، معاشرے سے اللہ نے آغاز کی، ضرورت ہے ایک دوسرے کی، پھر اس سے نسل آگے بڑھی۔ اب جب نسل ان سے بڑھی، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، سورہ یونس آیت نمبر 19 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ لوگ کیا تھے؟ فقط ایک امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا۔ اب جب اختلاف کرنا شروع کیا، ادھر انزال رسول ہے، ارسال شریعت ہے، یعنی ارسال رسول ہے، نزول شریعت ہے، یا اس طرح سے دیگر چیزیں آنا شروع ہو گئی۔ یہ جو باب ہے، اب آپ کو ترتیب اس کی پتہ لگ گئی۔ انسان اس دنیا میں آیا، اجتماعی زندگی بسر کرتا تھا، اختلافات آپس میں مزاج کی مختلف ہونے کی وجہ سے پڑے، تو پہلے ایک ہی رہا کرتے تھے، اب آبادی آگے بڑھنے لگ گئی تو پھر انہوں نے اختلاف مضمون بھی شروع کر دیا۔ اختلاف مضمون اسے کہتے ہیں جو حق آ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ چند نکات آپ کے پاس تھے، آج ہم اسی کے اوپر اکتفا کریں گے، کیونکہ بقیہ اس کے جو پہلو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس میں کچھ تفصیل اور تشریح ہے، وہ اگلے ہفتے ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ